بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ISL 202 کا لیکچر نمبر 4 کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں بھی ہم لوگوں نے قرآن پاک اور اس سے ریلیٹڈ قرآن پاک کے علم سے ریلیٹڈ جو پوائنٹس وغیرہ ہیں اس کو ہم لوگ تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک ایک معجزاتی کتاب ہے، اس کا اسٹیٹس میریکلس ہے، یعنی کہ معجزاتی کتاب ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ یونیک بک ہے، ایون کہ ہیومن بینگز خود اس کو بالکل بھی نہیں لکھ سکتے۔ آپ نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ واقعہ دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا بلکہ کسی انسان نے خود اس کو لکھا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہاف پہ اس کو لکھا ہے جو کہ خود بھی ہیومن بینگز تھے، تو تم اس جیسی کوئی اور صورت لے کے آؤ یا کوئی سنگل ورڈ ہی اس جیسا کوئی لے کے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ ایک سورۃ البقرہ میں بھی ایک آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی کہ اگر تمہیں اس میں ذرا بھی شک ہے جو کہ ہم نے نازل کیا اپنے بندوں پر، تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر تم سچے تو بے شک اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہیلپرز کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ لیکن ہسٹری میں یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس چیلنج کو آج تک کوئی بھی پورا نہیں کر پایا۔ ایون کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ ٹھیک ہے تم 10 آیات، پہلے تو اللہ نے کہا تھا 10 آیات تم بنا کے لے آؤ، 10 آیات بھی کوئی نہیں بنا کے، پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ایک صورت بنا کے لے آؤ جو کہ 3 صرف آیات پر مشتمل ہو۔ کم سے کم تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو صورت، چھوٹی صورت بھی ہے صورت کوثر، تو وہ بھی جو ہے نا وہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ لیکن اس چیلنج کو نہ ہی آج تک کوئی پورا کر پایا ہے اور نہ ہی کوئی قیامت تک پورا کر پائے گا۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں an unparalleled eloquence of قرآن۔ اچھا، ولید بن مغیرہ تھے، انہوں نے قرآن پاک کی یہ جو میریکلس گلوری ہے، یعنی کہ اس کا جو معجزہ ہے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی ویکنیس، اپنی کمزوری کا انہوں نے اعتراف کیا۔ وہ لینگویج میں بہت ماسٹر تھے ولید بن مغیرہ، ان کی عربک لینگویج میں کافی ان کو مہارت حاصل تھی۔ تو وہ یہ کہتے تھے، انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں بھی اس جیسی، میں ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتا، ایک آیت بھی نہیں لکھ سکتا جو کہ آیات قرآن پاک میں موجود ہے، کیونکہ یہ انسانوں کا کلام ہے ہی نہیں۔ اگر تو انسانوں کا کلام ہوتا تو میں ضرور اس جیسا کچھ لکھ لیتا۔ اچھا، اس کے بعد قرآن پاک کے اندر دنیا کے مختلف رازوں کی بھی ایکسپلینیشن موجود ہے۔ جو بگ بینگ تھیوری ہے، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کیسے مرز وجود میں آئی۔ ایک شنکنگ سبسٹانس تھا، ایک سکڑتا ہوا مادہ، وہ پہلے پھٹا اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ دنیا مرز وجود میں۔ یہ ساری کی ساری جو ایک پروسیس ہے، یہ سورہ الانبیاء میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سائنس اب اس چیز کو پروف کر رہی ہے، لیکن 1400 سال پہلے ہی یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کے بعد زمین گردش کرتی ہے نہیں کرتی، سورج، چاند، ستارے کیسے گردش کرتے ہیں، تو یہ بھی آج سائنس اس کو پروو کری، لیکن 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے۔ جتنے بھی سیارے ہیں، زمین ہے، سورج ہے، یہ سارے اپنے اپنے فکس مداروں میں گھوم رہے ہیں اور یہ اپنے مدار سے باہر نہیں جاتے۔ سورہ الانبیاء میں یہ بات بتائی گئی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے دن اور رات بنائے اور سورج بنایا اور چاند بنایا، اور یہ جتنی بھی باڈیز ہیں یہ کنٹینیوسلی اپنی اپنی آربٹس میں، اپنے اپنے مداروں میں ہی گردش کر رہی ہیں۔ اس کے بعد انسان کا جو ایمبریو ہوتا ہے نا، جو بچہ ہوتا ہے، وہ کیسے، اس کی کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ مختلف سٹیجز کے تھرو انسان کا ایک جو ایمبریو ہوتا ہے وہ بنتا ہے اپنے ماں کے پیٹ میں۔ یہ بھی سارے کے سارا قرآن پاک میں مینشن ہے۔ اس کے بعد مستقبل میں جو ایونٹس ہونے ہوتے ہیں اس کی بھی پریڈکشنز قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی تو حالانکہ جو دشمن تھے وہ زیادہ سپیریئر تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، اور مسلمان جو تھے وہ ویک تھے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ نوید سنا دی تھی۔ تو جو جنگ بدر ہے یہ اس میں یہ تھا کہ جو دشمن تھے وہ زیادہ تھے اور مسلمان کمزور تھے، تو یہ اپنے MCQs کے حساب سے بات یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ، وہ جو ایک معاہدہ کیا گیا تھا، وہ بھی مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا،
اور یہ بات پھر سچ ثابت ہوئی تھی فتح مکہ کی صورت میں، جب صلح جو ٹریٹی تھا نا، جو حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا، اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی گئی تھیں وہ مسلمانوں کو تھوڑا اس پہ وہ تھا، کیونکہ اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسی تھی کہ مسلمانوں کو خود بری لگ رہی تھی، ان کو یوں لگ رہا تھا کہ ہمیں نقصان ہوگا. لیکن جب فتح مکہ کی صورت میں اس کی جو ایک کامیابی نظر آئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ اپنے گھروں کو بالکل فتح یاب ہو کے لوٹے، تو یہ ساری نوید بھی قرآن پاک میں پہلے سے بتا دی گئی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور اگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ فارس اور روم یہ دو ممالک جو کہ اس وقت بہت زیادہ پاورفل تھے. جو پرشیا یعنی کہ جو فارس کے لوگ تھے وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جو روم کے جو لوگ تھے وہ کرسچینز تھے، عیسائی تھے. تو جو پرشیا یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والے جو لوگ تھے وہ عیسائیوں کو، روم کے لوگوں کو بار بار شکست دے دیتے تھے. تو قرآن پاک میں پہلے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ روم کے جو لوگ ہیں وہ ایک دن ڈومینیٹ ہوں گے، وہ جیتیں گے، اور پھر یہ بعد میں یہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد قرآن پاک میں خلافت کو کیسے لے کے چلنا ہے یہ بھی سارا طریقہ اس میں موجود ہے، رولز وغیرہ موجود ہیں سارے کے سارے. اور پھر بعد میں انہی رولز کو فالو کرتے ہوئے مسلمانوں نے جس طرح سے ایک اپنی امپائر کھڑی کی، تو اسے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن پاک بالکل ایک سچی کتاب ہے. پھر فرعون جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں مینشن کیا ہے کہ دریائے نیل میں غوطہ کھانے کے بعد اور مر جانے کے بعد بھی اس کی باڈی کو، اس کے جسم کو ہم نے محفوظ رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے محفوظ رکھا تاکہ لوگوں کے لیے وہ ایک عبرت کا نشان بنے، تاکہ لوگ جب بھی اس کو دیکھیں تو لوگوں کو احساس ہو کہ یہ ہمارے جیسا ہی ایک انسان تھا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور بالکل بے جار و مددگار ممی کی صورت میں پڑا ہوا جو کہ اپنی باڈی سے ایک مکھی تک نہیں ہٹا سکتا. پھر اس کے بعد اب ہم لوگ پڑھتے ہیں ایگزیجسز کے بارے میں. انٹروڈکشن ٹو ایگزیجسز. ایگزیجسز بولتے ہیں تفاسیر کو. قرآن پاک جو تفاسیر ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں. تفسیر کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کا میننگ یہ ہوتا ہے کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا، کسی چیز کو کلیئرلی ایکسپلین کرنا. تو یہ لٹرل میننگ آپ نے اچھے سے اس کو یاد کرنا ہے. ٹیکنیکل اگر ہم لوگ اس کا میننگ دیکھیں تو یہ ایسی سائنس ہوتی ہے جس میں ہم لوگ قرآن پاک کے مسائل، قرآن پاک کے معنی، قرآن پاک کی اندر جو بھی اصول و ضوابط موجود ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں. ایگزیجسز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تفصیل بالمثور اور دوسری ہوتی ہے تفصیل بالرائے. سب سے پہلے تفصیل بالمثور کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک تو ایم سی کیوز آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، اس کے نیمز آپ نے یاد کرنے ہیں، اور یہ ان دونوں میں ہوتا کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے سے اپنی مائنڈ میں رکھنا ہے. تفسیر بالمثور یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث صحابہ اور تابعین کے تھرو ہم تک پہنچی، انہی کی روشنی میں قرآن پاک کی آیات کی ایکسپلینیشن یعنی کہ وضاحت کی جاتی ہے، وہ ہوتی ہے تفسیر بالمثور. جیسے کہ یہ تفسیر لکھی تھی، تفسیر بالمثور کے میں اگزامپل ملتی ہے علامہ محمد بن تفسیر تباری بائی جریر تباری. یہ انہوں نے لکھی تھی ایک تفسیر بالمثور. اس کے بعد دوسری ہوتی تفسیر بالرائے. یہ وہ تفسیر ہوتی ہے جس میں کوئی ایک ویل کوالیفائڈ بندہ جو کہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، جس کو سارے علوم حاصل ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک کو خود انٹرپریٹ کرتا ہے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق. قرآن پاک، احادیث اور جو صحابہ کرام کی جو سینگز وغیرہ ہوتی ہیں، جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، ان کو بھی وہ انٹرپریٹ کرتا ہے. اور جو اس کے پاس جو زبان کا علم ہوتا ہے، عربک زبان کا یا ویسے لغات کا جو علم ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ احادیث لکھتا ہے کوئی بندہ، تو اس کو ہم لوگ تفسیر بالرائے بولتے ہیں. یہ اس طرح کی تفسیر لکھی تھی، تفسیر الکشف بائی علامہ زمخشری نے اس طرح کی تفسیر لکھی تھی. اس کے بعد اب ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی جب آپ لوگوں نے تفسیر کرنی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو نالج تو چاہیے نا. اب وہ نالج جو ہوتے ہیں نا، وہ 5 طرح کے نالج آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تب بھی کوئی انسان تفسیر لکھ سکتا ہے. ایک تو نالج قرآن پاک سے خود لیتا ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، تیسری چیز یہ کہ جو صحابہ کرام اور جو اس کے بعد جو تابعین وغیرہ تھے انہوں نے جو کچھ بولا ان سے بھی رائے لی جاتی ہے. عربک لینگویج پہ مہارت حاصل ہونی چاہیے اور شریعہ کے اصول و ضوابط پتہ ہونے چاہیے. یہ 5 سورسز ہوتے ہیں جس سے آگے قرآن پاک کی تفسیر لکھی جاتی ہے.
اچھا اب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلے تفسیر جو تھی اس کا آغاز کب سے ہوا تھا. پہلے تو جو صحابہ کرام ہوتے تھے ان کو اگر کوئی کنفیوژن وغیرہ ہوتی تھی میننگ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے ایکسپلینیشن کے لیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کزنز تھے خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی, انہوں نے قرآن پاک کا علم ڈائریکٹلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا ہے. اس کے بعد جو دوسرے جو صحابہ کرام تھے حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت, یہ بھی خاص طور پہ ان کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم جو ہے وہ حاصل کیا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب رحلت ہو گئی, جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے, تو بہت سارے جو کمپینینز تھے ان کے جو صحابہ کرام تھے وہ کوفہ, بصرہ اور دوسرے مختلف ایریاز کی طرف وہ مائگریٹ کر گئے, ہجرت کر گئے, اور وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھانا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد دور امیہ میں قرآن پاک کی جو ایک تفاسیر تھی ان کو باقاعدہ بکس کی فارم میں لکھنا شروع کر دیا گیا تھا. تو یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس دور میں شروع ہوا تھا. تو امیہ کے دور میں یہ شروع ہوا تھا. سب سے پہلے جو ایک ریگولر فارم میں جو تفسیر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ لکھی تھی ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کی, جس کو جامع البیان کہا جاتا ہے اور اس کو تفسیر الطبری بھی کہا جاتا ہے. اچھا جب کسی انسان نے کسی انسان جب تفسیر لکھنی ہو یا کرنی ہو تو اس کے لیے کیا کوالیفیکیشنز چاہیے ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عربک لینگویج کے جتنے بھی اصول و ضوابط ہوتے ہیں, رولز اور گرامر وغیرہ, اس پہ آپ کو مہارت حاصل ہو. جو لغتیات, ریٹورک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو لینگویج سے ریلیٹڈ جو ایک علم ہونا چاہیے وہ ہو. اس کے بعد جو فقہ کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں اس میں مہارت حاصل ہو. حدیث اور حدیث سے ریلیٹڈ جتنے بھی نالج چاہیے ہوتا ہے اس میں مہارت حاصل ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مکمل طور پہ پڑھی ہو, تو تبھی کوئی انسان تفسیر لکھ سکتا ہے. تو یہ کوالیفیکیشن کے 5 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے ایم سی کیوز کے حساب سے. پہلی ریگولر جو تفسیر لکھی گئی تھی اس کا نیم بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ لوگوں نے ایک تو کرنا ہے. کس پیریڈ میں لکھی گئی تھی, تو امیہ کے دور میں جو ہے وہ لکھی گئی تھی. اور 4 وہ والے کمپینین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی علم حاصل کیا ہے تفسیر کا, تو یہ نیمز آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہونے چاہیے. باقی یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیے نا, اس کو جسٹ آپ 1-2 دفعہ ریڈ کر لیں تو بس آپ یوں سمجھے کہ سارے کے سارے ایم سی کیوز آپ لوگوں کے بالکل کلیئر ہیں. ٹھیک ہے, باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.